ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل میں آج کل ایسے ڈرامے چل رہے ہیں اور ان ڈراموں کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور اتنا لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ اس کے ذریعے ہماری ساری گھر کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی، اس میں آپ کو یہ کردار اگر دکھایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی پر شک کر رہی ہے اور جو ہے نا میاں بیوی پر اور بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے، اس سے تو گھر کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے لگ جائیں، ان کے گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ یہ تو جہنم بن جائے گا ان کا گھر۔ قرآن کریم میں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی گناہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بدگمانی آپ باہر کسی پر نہیں کر سکتے، بیوی پر کر سکتے ہیں، اور باہر کسی پر نہیں کر سکتے، شوہر پر کر سکتے ہیں۔ بدگمانی جس طرح اور لوگوں کے خلاف ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح شوہر کا بیوی پر بدگمان ہونا، بیوی کا شوہر پر بدگمان ہونا اور شک کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی انسان اپنے گھر میں بے حیائی کو برداشت کرے، اور اس طرح کی چیز حدیث میں ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور برائی اور زنا کو برداشت کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب آپ کو 100% کسی معاملے کی تحقیق ہو، 100% آپ کو کسی چیز کا پتہ ہو، محض کسی چھوٹے سے قرینے کی وجہ سے کوئی میسج دیکھ لیا، کوئی مس کال کسی کی آ گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی، کسی سے کوئی خریداری کر لی، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے پہ شک شروع کر دینا بہت خطرناک ہے، تباہ کن چیز ہے، اس سے گھر برباد ہو جائیں گے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سفر پر جائے اور سفر سے وہ واپس آ رہا ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا رات کے وقت اچانک گھر میں نہ آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص سفر سے واپس آ رہا ہے تو اچانک رات کو ایک دم گھر پہ چھاپا مار کے نہ پہنچے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا سرپرائز دینے کی، کہ ایک دم چھاپا مارا، پتہ چلے کیا کر رہے ہیں گھر والے، کیا نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا لِتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَ، تاکہ جو عورت اب تک موجود تھی، اس کا شوہر موجود نہیں تھا، وہ بناؤ سنگار کر لے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، صفائی حاصل کر لے اور کنگھی کر لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ پہلے اس کو اطلاع دیں، اطلاع کے بعد اتنا انتظار کریں کہ آپ کی بیوی اگر کنگھی کرنا چاہتی ہے، صاف کپڑے پہننا چاہتی ہے، خوشبو لگانا چاہتی ہے، میک اپ کرنا چاہتی ہے، وہ کر لے، اس کے بعد آپ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دم چھاپا مارنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دم اگر آپ نے چھاپا مارا، خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی چیز ہوگی، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اسلام گھر برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دم جاؤ نہیں، سرپرائز نہیں دو بیوی کو، اور بیوی کو کہا ہے کہ ایک دم شوہر کو سرپرائز نہیں دو۔ تو اس لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ شک کرنا اور اس طریقے سے یہ ڈرامے دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اس چیز کو اپنے کردار میں شامل کر دینا، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے اور قرآن حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ شادی کے باوجود غیر مرد یا غیر عورت سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ یہ جو سارے سوالات ہیں نا، یہ ڈراموں کے سوالات ہیں، یہ جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں نا، آج کل جو ایک میرے پاس تم ہو کے نام سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں ملینز ویور، پتہ نہیں کتنے ملین اس کے ویور، ایک دن میں اس کے جو ویور ہوتے ہیں وہ 1 ملین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور ٹی وی گھر میں خواتین، بچے، نوجوان سب اس میں مبتلا ہیں۔ اور پچھلے دنوں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، دانش کوئی ڈرامے کا کوئی کردار تھا، وہ مر گیا تھا، لوگ رو رہے تھے، ویڈیوز بنا بنا کے رو کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ڈرامے کا ایک کردار، ڈرامے میں اس کا انتقال ہو گیا، لوگ رو رہے ہیں، پوری قوم رو رہی ہے، کوئی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، سارے دھاڑے مار مار کے غمگین پریشان، کیوں بھائی دانش مر گیا۔ ادھر فلسطین میں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان پر کسی کو رونا نہیں آتا۔ ان پر کہا جائے رونے کا تو کہتے ہیں یار اپنے ملک کی فکر کرو، آپ کو فلسطین کی فکر ہے۔
کشمیر کا کہا جاتا ہے، افغانستان کا، شام کا کہا جاتا ہے، کہتا ہے یار اپنے ملک کی فکر کرو، اور ڈرامے میں جو کردار مرا ہے اس پہ ساری قوم رو رہی ہے. تو اگر اس طرح ہم اس طرح کی چیزوں پہ رونا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں خود پتہ چل جانا چاہیے ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا کہ شادی کے باوجود غیر مرد سے تعلقات رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شوہر کے حقوق بھی بتائے تھے اور بیوی کے حقوق بھی بتائے تھے. اس میں آپ نے شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بستر پر اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا، جو حضور کا آخری خطبہ تھا، کہ کسی بیوی کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر میں ایسے مرد کو داخل ہونے کی اجازت دے جو مرد اس کا شوہر اس کو ناپسند کرتا ہو. اب اس مرد کو داخل ہونے کی اجازت دینے میں ساری چیزیں داخل ہے، چاہے وہ گھر میں آئے، چاہے وہ آپ سے فون پہ بات کرے، چاہے وہ آپ سے میسج پہ بات کرے، چاہے فیس بک پہ چیٹنگ کرے، چاہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرے. کسی عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی خاتون ایسا کرے تو مرد کو تنبیہاً اس کو سزا دینے کی اجازت ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو سزا دے، اس پر اس کو تنبیہ کرے، اس پر اس کو ڈانٹے، جو بھی شریعت کی حدود ہیں اس کے مطابق، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو اس لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے شادی ہوئی ہو چاہے شادی نہ ہوئی ہو، مرد کا غیر محرم عورت سے تعلق رکھنا اور عورت کا غیر محرم مرد سے تعلق رکھنا شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور شادی کے بعد اس بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں زنا کی جو سزا ہے نا وہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کے لیے وہ جو سزا ہے وہ رجم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیں. غیر شادی شدہ مرد زنا کرے شریعت میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے اس کو ماریں، اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا اسلام نے رجم بتائی ہے. رجم کا مطلب کہ اس کو پتھر ماریں 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 یہاں تک کہ وہ مر جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد یہ گناہ کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.